السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کا ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بیان کی جا رہی ہے اور اس میں خطاب جو ہے وہ صحابہ کرام سے ہے۔ غزوہ احد میں ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس آیت میں اور پچھلی آیت میں مسلمانوں کو غزوہ احد کے نتائج کے حوالے سے ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ اب اس ایمان سے کیا مراد ہے؟ کیا جو ایمان کی بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ مراد ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالکتب اور رسل، ملائکہ اور قدر؟ اس پہ تو یہ آلریڈی صحابہ کرام اور مسلمان ایمان لا چکے تھے۔ اس آیت میں ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ماننے کے بعد، ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پہ ٹرسٹ کرنا، اللہ رب العزت کی باتوں پہ، اللہ رب العالمین کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، یقین کرنا، اور اللہ رب العزت کے وعدوں پہ یقین کرو گے تو تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے، اور اللہ اور اس کی اطاعت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ جنگ احد کی شکست کے بعد مومنین کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے دل ٹوٹ چکے تھے اور وہ بہت ہی غمگین، مایوس، نراش اور سیڈ ہو گئے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، جن سے مایوس اور ڈپریسڈ نہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان آیتوں میں اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شکست، یہ ہار، یہ فیلیئر کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت صرف یہ نہیں فرماتے کہ دکھی نہ ہو، نراش نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ، بلکہ وہ اس کی روٹ کاز کو، اس کی تہہ تک کو جانتے ہیں۔ اور مایوسی کی خاص وجہ ناکامی، فیلیئر، جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، آپ کے سارے کانفیڈنس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ فیلیئر کی سچویشن نے پہلے آپ کو تھکایا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ خود اپنے آپ کو تھکا ڈالتے ہیں، مایوس ہو کر، نراش ہو کر، نا امید ہو کر۔ تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہ ڈالیے، آپ بہت ہی اونچی پوزیشن پہ ہوں گے جب تک ایمان والے ہوں گے۔ ناکامی اور فیلیئر کی سچویشن آتی جاتی رہیں گی، لیکن اللہ رب العزت وہی رہے گا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہمیشہ۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے آپ نے کھو دیا تو آپ نے سب کچھ کھو دیا، اور اگر یہ خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کی ناکامی، آپ کی شکست کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ اس ہار سے، اس ناکامی سے آپ کا سیریس لاس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس وہ خزانہ ہے تو آپ کبھی بھی سیڈنس اور ڈپریسڈ کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اس ڈیفینیشن میں نے اردو کے الفاظ یوز کیے ہیں، ان کی میننگ کمنٹ باکس میں دے دیے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی کو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔